بحیرہ راہب کے اسی قصے میں ایک اور عجیب واقعہ بھی ہوا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ بحیرہ راہب نے ابو طالب کو بتا دیا تھا کہ آپ آگے روم نہ لے جائیں، رومی لوگ ان کی دشمنی میں ان کو کہیں جان سے تکلیف نہ دے دیں۔ تو 7 آدمی بحیرہ راہب کے پاس اسی قصے کے دوران پہنچے۔ بحیرہ راہب نے پوچھا، ہاں بھئی خیر سے آئے ہو؟ کہا ہم روم سے آئے ہیں اور ہمیں یہ اطلاع مل چکی ہے کہ اس امت کا نبی پیدا ہو چکا ہے اور اس مہینے اس نے سفر کرنا ہے اور شام کی طرف آنا ہے۔ بہت ساری ٹیمیں روانہ ہو چکی ہیں، تو ایک ٹیم ہم ہیں اور حکم یہ ہے کہ جہاں ملے قید کرو یا قتل کرو، کچھ بھی کرو اور اس مسئلے کو حل کرو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ خدا کا نبی بعد میں یہودیت اور عیسائیت کو ہی مٹائے اور ہمیں ہی مٹائے۔ جب یہ ساری باتیں ان رومیوں نے بحیرہ راہب سے کہیں، بحیرہ راہب نے ایک سادہ سی بات کی۔ نے کہا یہ بتاؤ، خدائے رب ذوالجلال اگر کسی بات کا ارادہ کر لیں تو کیا وہ پورا ہو کے نہیں رہتا؟ جب اللہ نے کہا ہے کہ نبی آئے گا اور دنیا پہ حکومت ہوگی اور سر بلندی ملے گی اس کو، کیا تم اسے پکڑ سکتے ہو؟ کچھ ایسا کر سکتے ہو جو سوچ رہے ہو؟ ہاں واقعی بات تو آپ کی پوائنٹ تو بالکل ٹھیک ہے، پھر ایسی محنت کرنا بیکار ہے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ راہب وہیں رہ گئے اور واپس اپنے ملک نہیں گئے۔ ملک اس لیے نہیں گئے کہ جا کے بتائیں کیا، اور وہاں خانقاہ میں ان کو رہنے کی جگہ مل گئی، انہوں نے کہا چلو ہم بھی یہیں رہتے ہیں۔ تو اس قسم کے مختلف واقعات شام کے سفر میں پیش آئے۔ اور آپ کی عمر اس وقت کہیں پہ 9 سال لکھی ہے اور کسی کتاب میں 12 سال لکھی ہے۔ نبی علیہ السلام کے اس زمانے میں یہ جو قریش کی شادیاں ہوتی تھیں نا، ساری رات محفلیں چلتی۔ کیا ہوتا ہے جی؟ گانا بجانا، کھانے اور قصہ گوئیاں۔ وہ اپنے قبیلے کے قصے سناتا، وہ اپنے قبیلے کے قصے سناتا، وہ اپنے باپ دادا کے قصے سناتا، اور کچھ بے حیائیوں کے قصے، میرا اس سے تعلق، میرا اس سے تعلق۔ جیسے آج کل ہم ٹک ٹاک اور فیس بک اور یہ سوشل میڈیا پہ اپنی بے حیائیوں کے قصے لگاتے ہیں، تو وہ بھی اسی طرح محفلیں لگا کے جو ہے نا بے حیائیوں کے قصے اور شعر و شاعری اور اس طرح مقابلے، اور یہ سارا رات جو ہے چلتا رہتا۔ تو شادیوں کے اندر لوگ اس طرح گیدرنگ ہوتی ہے اور ساری رات لگے رہتے، صبح سو جاتے۔ نبی علیہ السلام بچپن ہی سے بکریاں چرایا کرتے تھے۔ فرمایا کہ چند قرارید، تھوڑے سے پیسوں کے لیے میں مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام کا ایک ساتھی تھا، وہ بھی بکریاں چراتا تھا، نبی علیہ السلام بھی چراتے تھے۔ تو ایک دن اس نے ذکر کیا کہ بھئی میں تو شادی سے ہو کر آیا، وہ تو اتنا ایک دن وہ نہیں آیا نا کام پہ، اگلے دن ملا، ہاں بھئی کل نہیں آئے۔ کہا جی وہ اپنی بکریاں چراتا تھا، نبی علیہ السلام اپنے لوگوں کی بکریاں چراتے تھے، ملاقات ہو جاتی تھی۔ کہا جی وہ تو اتنا مزہ آیا اور فلاں کی شادی تھی، فلاں سردار کی شادی تھی، یہ کھانے، یہ پینے، یہ شور، یہ شرابہ، یہ مزے، یہ فلاں۔ نبی علیہ السلام نے کہا بھئی اچھا کوئی اور شادی ہونا کسی وقت مجھے بتانا، میں بھی دیکھوں گا، میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ آپ نے خواہش کا ذکر کر دیا، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب کوئی موقع آیا، نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ جی فلاں رات، آج رات کو فلاں جگہ پہ فلاں سردار کی شادی ہے، اور وہ شادیوں میں جو کچھ ہوتا تھا وہ سارے کام آج ہوں گے، جو بھی ان کی قصے، شعر و شاعری، جو بھی کچھ تھا۔ نبی علیہ السلام نے ارادہ فرما لیا کہ ٹھیک ہے آج رات کو میں جاؤں گا۔ نبی علیہ السلام جب رات کو پہنچے ہیں اس جگہ کے اوپر جہاں پہ وہ شادی کا فنکشن شروع ہونا تھا، آپ وہاں پہنچے، ادھر آپ کو نیند آ گئی اور آپ سو گئے، اور جب آپ کی آنکھ کھلی تو سورج کی تیز روشنی آپ کے اوپر پڑ رہی تھی، اور جو محفل کوئی لگی ہوگی وہ آپ کے سونے کے بعد لگی، اٹھنے سے پہلے ختم بھی ہو گئی، اور اللہ رب العزت نے آپ کی اس طرح سے حفاظت فرمائی، اور کسی لہو لعب کی محفل میں آپ شریک نہیں ہوئے۔ بچپن میں ایک مرتبہ یا ایک سے زیادہ مرتبہ اس کی کوشش ہوئی، اور نبی علیہ السلام نے چاہا کہ میں دیکھوں یہ کیا ہوتا ہے، سب کچھ کیسے ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے حفاظت ایسی تھی کہ باوجود آپ کے جانے کے اللہ رب العزت نے آپ کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھا، اور ایک رات بھی ہوا اور دوسری رات بھی ایسے ہوا۔ قریش کے اندر ایک بت تھا، اس کا نام تھا بوانا۔ قریش ہر سال وہاں حاضری دیا کرتے،
اور اس کی بڑی عزت کیا کرتے، اس کے بعد قربانی کے جانور ذبح کیا کرتے، اپنے سر منڈاتے، سارا دن اس کے بعد اعتکاف کرتے، اور قریش کے سردار اور ابو طالب بھی اور باقی لوگ بھی بڑے شوق سے، بڑے چاؤ کے ساتھ یہ عمل کیا کرتے تھے اور جاتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہ گئے، کبھی بھی نہ گئے۔ ایک دفعہ ابو طالب کا، نبی علیہ السلام کی پھوپھیوں کا، آپ کے اور چاچاؤں کا زور ہوا کہ بھئی اتنی خوشی کا موقع ہے، عید کا موقع ہے، کیوں نہیں چلتے؟ سب جاتے ہیں اور ہمارے لیے اس کا بڑا اعزاز ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو سب گھر والے تو نبی علیہ السلام کو کہنے لگے بھئی آپ کیوں نہیں چلتے، آخر کیا وجہ ہے، آپ کیوں دور چلے جاتے ہیں؟ اتنا اچھا موقع ہے، اس دفعہ ہم چاہتے ہیں آپ بھی چلیں، اس دفعہ تو نہ مس کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جب بھی بوانا کے پاس یا کسی اور کے نزدیک ہوتا ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بھی میں یہ بت بوانا ہو یا کسی اور بت کے قریب ہوتا ہوں تو میرے سامنے ایک سفید رنگ کا قد آور آدمی آ جاتا ہے اور مجھ سے بار بار یہ کہتا ہے محمد پیچھے ہٹ جاؤ، اس کے قریب نہ جانا۔ جب میں بت کے قریب ہونے لگتا ہوں تو مجھے کوئی بندہ ہوتا ہے جو روک دیا کرتا ہے، میں آگے نہیں جا سکتا۔